بھی جھوٹے اس کے دوست ہیں، بات ختم ہو جائے گی۔ حضرت 4 گواہیں یہ بتا کر کے سب کو لائے، بات ختم ہو جائے گی۔ ایک بات دوسری بات یہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا حتمی مطلب نہیں پیش کر رہا، صرف آپ کو معرفت ہو جائے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ۔ توجہ کرنا بہنوں کی بھی، ایک بندہ چوری کر رہا تھا عرس میں موبائل، دوسرے حضرت کے مرید نے شکایت نہیں کرنی، اس نے موبائل نکالا، ویڈیو بنا لی اور ویڈیو بنا کر کے حضرت کے پاس لایا، دیکھو حضرت کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت جب عبداللہ کو بلا کر کے کہا جائے گا عبداللہ تو چوری کر رہا تھا، یہ دیکھ یہ دیکھ، اس کا گناہ اس کو دکھا، بولو وہ انکار کر سکے گا؟ انکار کر سکے گا؟ اپنے پیر کے سامنے اگر چوری کی ویڈیو آ جائے اور وہ ویڈیو چلائی جائے یہ تو ہی ہے، تو شرمندگی کا کیا عالم ہوگا؟ زنا کرنے والوں، جب تمہارے زنا کی کیفیت تمہیں بتائی جائے گی خدا کے دربار میں، سود کے دھندے کرنے والوں، جب تمہارے سود کے دھندوں کی کیفیت بتائی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، جب تمہارے ہمارے گناہ خدا کے دربار میں بتائے جائیں گے تو رسوائی کا کیا عالم، ہائے ہائے کیا رسوائی ہوگی۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، خوبصورتی کی نمائش کرنے والی میری بہن، خدا قہار و جبار سے ڈر، اس لیے کہ ایک دن اللہ قیامت کے دن تجھے اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ کب تک اپنے حسن اور اپنی خوبصورتی کا مس یوز کرتی رہے گی؟ کب تک اجنبی مردوں سے بے پردہ بات کرتی رہے گی؟ کب تک ولیموں میں، شادیوں میں، بازاروں میں بے پردہ پھرتی رہے گی؟ ایک دن اللہ کی عدالت ہے، کوئی روکے نہ روکے، کوئی ٹوکے نہ ٹوکے، بات دور نہ نکلے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم کا ذکر کر رہا تھا، غور سے سن لیجئے، فاروق اعظم اللہ کے خوف سے کتنا روئے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، مشورہ دے رہا ہوں، اللہ کرے آپ مان جائیں، کبھی ہو سکے تو اکیلے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رویا کریں۔ میں بہت بڑا عمل آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، آپ دعا دیں گے، اللہ کرے محشر میں آپ کی میری بگڑی بن گئی تو شاید وہاں بھی آپ مجھے دعا دے دے، میری بگڑی آپ بنا دے، لیکن اکیلے میں بیٹھا کرے تو گناہوں پہ رویا۔ دیکھو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، آپ ہیں یا ہم، گناہ ہم سے ہونا ہی ہے، گناہ ہونا اپنی جگہ، لیکن گناہ ہو جائے تو رونا یہ انسان کی عادت ہونی چاہیے، اس کو مناتے رہو، پتہ نہیں کب مان جائے، اور سب سے آسان اسی کو منانا ہے۔ اللہ سے زیادہ آسان کسی کو منانا نہیں ہے۔ سب لوگوں کو منانا مشکل ہے، اللہ کو منانا بہت آسان، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ اکیلے میں، سب کے سامنے اگر آنسو آئے تو یہ بھی حدیث میں آیا ہے، اگر محفل میں ایک بندے کی آنکھ سے آنسو نکل جائے تو پوری محفل بخش دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محفل میں رویا کرو لیکن محفل سے زیادہ اکیلے میں رو لیا کرو۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل بنایا کرو، یہ مت سوچا کرو کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کو کہنے دو، یہ کہتے رہیں گے، یہ کہنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اپنی بگڑی بنانے کے لیے سوچنا چاہیے۔ اکیلے میں رویا کرو، مصلی پہ بیٹھ کے اپنے گناہ یاد کر کے اس کو منا لو، اس کو مرنے سے پہلے منا لو۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹھ بلیا چل یار بنا لے ورنہ بازی لے گئے کتے، اے بلے شاہ اللہ کو راضی کر لے ورنہ کتے بھی تجھ پر سبقت لے گئے، کہ کتا تو اپنے مالک کا وفادار ہوا، تو اپنے مالک کا کب وفادار ہوگا؟ اور رونے کا کیا فائدہ ہے؟ رو اکیلے میں، اپنے گناہ تو سب نے کیے ہیں، میں ہوں آپ ہوں، کیے ہیں، جو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھے اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر ہم بخش دیے گئے تو شاید سب بخش دیے جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا حال ہی برا ہے، ہم برے نہ ہوتے تو کائنات میں برائی کیوں ہوتی؟ اکیلے میں رونے کا فائدہ سنو حدیث پاک۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی بے حساب بھی جنت میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ،
اب جواب سنیں حدیث پاک کا مفہوم. ہاں عائشہ کچھ گنہگار ہیں. توجہ, نیکوں کی بات ابھی نہیں ہوئی. کیا فرمایا؟ ہاں عائشہ کچھ گنہگار ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے مگر ان کا عمل یہ ہوگا وہ گنہگار تو ہوں گے مگر اکیلے میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے. وہ گنہگار جو اپنے گناہ کو یاد کر کے اکیلے میں رو دیں, ایسے گنہگاروں کو اللہ بے حساب جنت عطا فرمائے. اللہ ان سے حساب نہیں لے گا. ہم دعا کرتے ہیں اس بڑی بارگاہ میں خانقاہ سہروردیہ کی نمائندہ, یہ خانقاہ ہندوستان کے اندر صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب, صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے ہم سے حساب, بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. فاروق اعظم کا ذکر ہو رہا تھا اور میں بات ختم کرنے لگا تھا. فاروق اعظم کے چہرے پہ آنسوؤں کا نشان, بہت روتے تھے اللہ کے لیے. ایک کوڑا رکھا تھا بستر کے نیچے, گھر آتے تھے پیر پہ مار کر کہتے تھے عمر بتا آج اللہ کی کتنی نافرمانی کی. اپنے پیر پہ خود چابک مارتے تھے, کہتے بتا اللہ کی کتنی نافرمانی. حالانکہ وہ کیا نافرمان لوگ تھے وہ معاذ اللہ. توریت میں جن کا ذکر, انجیل میں جن کا ذکر, زبور میں جن کا ذکر, قرآن میں جن کا ذکر, جن پر حضور ناز کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں. بندگی جن پہ ناز کرتی ہے یہ وہ لوگ ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوان, یہ وہ لوگ ہیں. بیعت رضوان میں شامل یہ وہ لوگ ہیں. بدر میں شامل یہ وہ لوگ ہیں. بہرحال ایک دن فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار سے کہا, اس پہ بات پوری ہو رہی ہے. کعب احبار سے کہا اے کعب مجھے ایسی بات بتائیے کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو. میں جتنا اللہ سے ڈرتا ہوں اور ڈر پیدا ہو. میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ سید اتنا مت ڈرایا کر اپنی قوم کو, اللہ غفار ہے. میں نے کہا عمر فاروق جیسا اتنا ڈر کے بھی پھر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اور ڈر پیدا ہو.